الله وبركاته. حمدا ومصليا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قابل قدر مدیر کلیہ حفظہ اللہ، اساتذہ کلیہ حفظہم اللہ، دیگر منتظمین کلیہ حفظہم اللہ، عزیز طالبات، سورہ کہف کی آیت نمبر 60 میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم مختصر سا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 18-19 ماہ سے کلیہ میں ہمارے ادارے میں جاری ویرانی اور بے آبادی دور ہو کر الحمدللہ پھر سے رونقیں لوٹ آئی ہیں. اس پر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی توفیق بخشی ہے کہ دوبارہ پھر ہم سب مل کر علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. قربانیوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کا ایک طبقہ جس کو ہم طالبان علوم نبوت کہتے ہیں، اس میں طلباء بھی آتے ہیں، اساتذہ بھی آتے ہیں، جو بھی ان کا بھی تعلق علم سیکھنے اور سکھانے سے ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو قربانیوں کے اعتبار سے ہماری قربانیاں بے مثال ہیں اور ان لوگوں کی قربانیاں بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی جن کو چھوڑ کر آپ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں. یعنی آپ کے والدین، آپ کے گھر والے، آپ کے اعزاء و اقربا، آپ کے رشتہ دار، آپ کا گھر بار، ان کی قربانیاں بھی بہت ساری ہیں. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ طالبات کو تذکیر کی جائے، نصیحت کی جائے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے طلب علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر ابھی بہت ہی جامع خطاب ہم نے سماعت فرمایا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا عنوان آتا ہے اس میں طلب علم کے آداب یا حصول علم کے آداب، اس عنوان پر مجھے کچھ بولنا ہے. امید کہ جب ہم سنیں گے اس میں جو بھی باتیں آئیں گی اس میں سب سے پہلے اس کا مخاطب میں بھی رہوں گا اور آپ بھی رہیں گی. ہم سب کے لیے علم کے آداب سیکھنے ضروری ہیں. عزیز طالبات، لمبے تمہید میں نہ جاتے ہوئے سب سے پہلی بات جو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ طلب علم کے لیے، حصول علم کے لیے آداب، اس کے آداب سیکھنے ضروری ہیں. علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا. علم کے آداب ہیں، علم کے کچھ شرائط ہیں حصول علم کے لیے. جب تک ہم ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، تب تک علم ہمارے ذہن میں نہیں اترے گا. علم اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فضل ہے، علم ایک عبادت ہے. اگر علم عبادت ہے تو دیکھیں ہم کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر علم کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی، اور جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی 5 آیتیں علم کے تعلق سے تھی. دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں، ان علوم میں سب سے عظیم علم معرفت الہی ہے. اللہ رب العالمین کی پہچان کرنا ہے، دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سیکھنا. انسان قرآن سیکھے، علم معرفت الہی حاصل کرے. عزیز طالبات، یہ علم عبادت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو آپ نے ابھی سنی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. کہ اللہ رب العالمین جنت کے راستے ہموار کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ طالبان علوم نبوت کے لیے. جو راستہ، جو کام جنت کا راستہ ہموار کرے وہ باقاعدہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اس کا. تو علم کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ عبادت کی قبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مسلم نے آپ کا قول بیان کیا ہے، فرماتے ہیں العلم ان هذا العلم دین، کہ بے شک علم کیا ہے؟ دین ہے. علم جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ دین ہے. باقاعدہ ہم دین سمجھ کر اس علم کو حاصل کریں. جب علم عبادت ہے
تو کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ نیت میں اخلاص نہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے پھر وہ علم کسی کام کا نہیں رہے گا، پائیدار نہیں ہوگا وہ علم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ دین کو ہمیں دین پر کیسے عمل کرنا ہے، اللہ کے احکام پر کیسے عمل کرنا ہے پورے اخلاص نیت کے ساتھ. تو ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں. اس نیت سے علم حاصل نہ کریں کہ ہم علم حاصل کر کے جہلا سے بحث کریں گے، مباحثہ کریں گے، علم حاصل کر کے ہم اس کے ذریعے سے پیسہ کمائیں گے یا شہرت حاصل کریں گے. اس نیت سے اگر آپ نے علم حاصل کیا، ہم نے علم حاصل کیا تو یاد رکھیے ہمارا علم ہمیں سب سے پہلے جہنم میں پہنچائے گا. جہنم میں جانے والے جو سب سے پہلے جانے والے ان میں سے ایک کون ہے؟ عالم کے ہوں گے نا. وہ کون سے عالم ہیں؟ جنہوں نے اس نیت کے ساتھ علم حاصل کیا اور ان کی نیت خالص نہیں تھی. سب سے پہلا ادب علم حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. خالص نیت کے ساتھ آپ علم حاصل کریں، ہمیں علم حاصل کریں. دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے علم کے حصول کے لیے؟ اس کا دوسرا بڑا ادب یہ ہے کہ ترک معاصی، گناہوں کو چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اگر ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ہیں، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، جب تک ہم گناہ سے توبہ نہیں کریں گے، گناہ سے ہم اپنا رشتہ جب تک کاٹ نہیں لیں گے تب تک علم ہمیں حاصل نہیں ہوگا. تو علم کے حصول کے لیے سب سے ضروری بات نیت خالص ہونی چاہیے، اور دوسرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان گناہوں سے باز آ جائیں جن میں ہم لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ گناہ غیبت کا ہو، جیسے بھی گناہ ہو. ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے گناہ، غیبت بھی ایک گناہ ہے. ہمارے پاس وقت بہت سارا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، یہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے اس کا. اب وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. جہنم میں اسے پوچھا جائے گا کیوں گئے؟ ان میں سے ایک کیا بولیں گے؟ وجہ سبب کیا بولیں گے؟ وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ لگایا کرتے تھے، وقت برباد کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے ہیں. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ترک معاصی، گناہوں سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہے. امام شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، امام وکیع کے پاس شکایت کی گئی، کسی نے کہا کہ مجھے گناہ، میرا حافظہ کمزور ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ ترک معاصی کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں. جن گناہوں میں آپ لگے ہوئے ان گناہوں سے دوری اختیار کر لیں. اللہ رب العالمین کا نور ہے یہ علم، اور اللہ کا نور اس آدمی پر نازل نہیں ہوتا جو گنہگار ہوتا ہے. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ترک معاصی. پہلا کام اخلاص نیت، دوسرا کام ترک معاصی ہے. اور تیسرا کام ہمیں کرنا ہے اس موقع پر کہ محنت اور کوشش، محنت اور لگن، جد و جہد علم کی حاصل کرنے کے لیے. بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے کوئی بھی کام ہمارا پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا. یاد رکھیں کیا فرمایا رب العالمین نے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کے بارے میں اس نے کوشش کی ہے. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم نے دیکھیے ہم نے داخلہ لیا، ایڈمیشن کروایا، ہم نے فیس جو ہے نا ہم نے فیس ادا کیا، ہم نے کتابیں خریدی، ہمارے پاس قلم موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. ہم نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آئیں کہ علم دین حاصل کریں، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے، کتابوں کے ہوتے ہوئے، کاپیوں کے ہوتے ہوئے، قلم کے ہوتے ہوئے، اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ آ گئی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے اگر صرف یہی سوچ لیا گھر بار چھوڑ کر ہاسٹل میں آ کے رہ جانا یہ ہمارے علم کے لیے، ہمارے علم کی ترقی میں جو ہے نا وہ بن جائے گا، آپ ایسا نہیں ہے. علم کی ترقی، علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ضروری یہ ہے کہ آپ محنت و مشقت کریں، آپ جد و جہد کریں، آپ انتھک محنت کریں. اگر آپ محنت نہیں کریں گی تو وہ آپ کا کام، ہمارا کام، کوئی بھی کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، پائیدار نہیں ہوتا. اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کو راحت دیتے ہوئے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. میں چاہوں کہ مجھے جو ہے نا احادیث یاد کرنی ہے، قرآن حفظ کرنا ہے، میں ایسے ہی بیٹھا رہوں، تھوڑا پڑھوں اور تھوڑا پڑھنے کے بعد میں سست ہو جاؤں اور سستی اپنے اندر محسوس کروں، تھکان محسوس کروں. فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، پوری لگن کے ساتھ، پوری نہماکی کے ساتھ محنت کریں گے علم ہمیں حاصل ہوگا. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم،
تو تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ محنت و مشقت کرنا ہے. اور چوتھا کام محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ انہماکی اور پھر دلچسپی سے ہم پڑھیں، علم حاصل کریں. انہماکی اور دلچسپی کے ساتھ ہم پڑھیں. اگر ہم محنت بھی کر رہے ہیں اور محنت دکھاوے کے لیے اگر ہماری ہو رہی ہے تو پھر اس میں فائدہ نہیں ہے. انہماکی خود آپ کے اندر آپ منہمک ہو جائیں پڑھنے میں، اپنا سارا وقت آپ لگا دیں. کیوں آئی ہیں آپ گھر چھوڑ کر؟ گھر میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا تھا، ہاسٹل میں کیوں آئی ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ سارا وقت علم میں لگائیں، علم کے حصول میں لگائیں، اپنی تربیت میں لگائیں. صرف یہی نہیں کہ علم ہی حاصل کرتے ہیں، اپنی تربیت میں بھی لگائیں. تو دلچسپی کے ساتھ جو کام نہیں کیا جاتا وہ کام بھی صحیح نہیں ہو پاتا. تو دلچسپی بہت ضروری ہے. دیکھیے دلچسپی ہماری کہاں کہاں ہونی چاہیے. ہماری دلچسپی علم کے حاصل کرنے میں، ہماری دلچسپی کلاسوں کی حاضری میں، ہماری دلچسپی درس کو سننے میں. آپ کو کیا بتائیں، ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ، ان کی زندگیاں جب ہم پڑھیں گے ہمیں بڑا تعجب ہوگا کہ ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ کیسے علم کا ادب کیسے کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو حافظہ عطا کیا، اور کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو شہرت عطا کی. امام صاحب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کلاس کے دوران طلباء کو، طالبات کو، طالبان علوم کو کس طریقے سے پڑھنا ہونا چاہیے، اور درس میں ان کی حاضری، ان کی انہماکی اور ان کی دلچسپی کیسی ہونی چاہیے. فرماتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ کہ عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، ان کے استاد، امام صاحبی کے استاد عبدالرحمن بن مہدی جب سبق پڑھانے کے لیے کلاس میں آتے تو اپنے شاگردان کو دیکھتے کہ جب کلاس میں سبق شروع ہوتا تو کیسے بیٹھے ہوتے ان کے شاگرد، جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز میں ہوں، یا وہ ایسے بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر، ان کے کندھوں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور اگر ذرا بھی حرکت کریں وہ پرندے اڑ کر چلے جائیں گے. اس انہماکی کے ساتھ، اس دلچسپی کے ساتھ اپنا سارا ذہن اساتذہ کی بات میں، اساتذہ کے درس میں لگایا کرتے تھے. ان کے کانوں میں استاذ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے علاوہ سبق کے دوران اور کسی چیز کی آواز نہیں پہنچتی تھی. کہتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ کے امام عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے مطابق متعلق احمد بن سنان رحمہ اللہ کہ ان کے شاگرد ایسے بیٹھا کرتے تھے کلاس میں کہ کوئی طالب علم اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا تھا، اور کوئی طالب علم جب صفحے پلٹتا تو صفحے بھی اتنی آہستگی سے پلٹتا کہ اس کی آواز نہ نکلے. یہاں تک آتا استاد محترم، ان کے استاد محترم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے استاذ کو کہ اگر وہ دیکھتے کہ ان کی کلاس کے اندر، ان کے درس میں کوئی طالب علم ہنس رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، وہ مجلس سے اٹھ جاتے، کلاس سے اٹھ جاتے، جوتا ہاتھ میں پکڑ کر نکل جاتے مجلس سے. ان کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا. تو ان کے شاگرد تھے بھی نہیں ویسے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ طالبان علوم نبوت کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم پوری انہماکی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ ہم پڑھیں. انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین کامیابیوں سے ہمیں ہمکنار کریں گے. پانچواں کام جو ہمیں کرنا ہے، مایوس ہونا، امید نہ ہوا جائے. دوران طالب علم کے دوران جب تک ہم طالب علم رہیں، اس کے بعد بھی طالب علم ہی رہیں گے، جب تک زندہ ہیں طالب علم ہی رہیں گے. اللہ رب العالمین نے تھوڑا علم نازل کیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو جب ہمیں کسی بھی صورت میں نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی ماہ تک محنت کی کسی نے، سالوں تک محنت کی کسی نے، لیکن اس کو علوم و فنون میں مہارت حاصل نہیں ہوئی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس نہیں ہونا ہے. جب ہم پوری دلچسپی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ہم محنت کریں گے، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، سالوں گزر جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے ایسے طلباء کے لیے، ایسے طالبان علوم نبوت کے لیے جو محنت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کو مہارت حاصل نہیں ہوتی، کامیابی نہیں ملتی، آپ مایوس ہو جاتے ہیں. ایسے طالبان علوم نبوت کے لیے امام احمد بن رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا گیا ہے. وہ خود فرماتے ہیں امام احمد بن رحمہ اللہ کہ مکثت فی کتاب الحیض 9 سنین، مکثت فی کتاب الحیض 9 سنین حتی فہمت، کہ مجھے عورتوں کے مخصوص مسائل کے بارے میں جو باب ہے اس کو سمجھنے کے لیے کتنے سال لگے؟ 9 سال لگے. اللہ اکبر. دیکھیے حوصلہ افزائی کتنی ہے اس کے اندر.
کہ 9 سال مجھے عورتوں کے مخصوص مسائل سیکھنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ میں اس کو سمجھ گیا۔ تو نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں کسی بھی صورت میں، ہم محنت کریں، کوشش کریں، والدین کی قربانیوں کو یاد کریں، انہوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری خاطر جو ان کی قربانیاں ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں باقاعدہ۔ دن کے آپ جب بھی رہیں گی، جب بھی کلاس میں جائیں گی، جب بھی آپ ادھر ادھر رہیں گی، جب آپ بیکار اوقات گزار رہی ہوں گی، ایسے صورت میں آپ کو آپ کے سامنے آپ کے والدین آنے چاہیے کہ ان کی قربانیاں کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ لاک ڈاؤن کا سلسلہ لمبا سلسلہ چلا، اللہ اکبر، کتنے لوگ بے روزگار ہوئے، اتنی پریشانیوں کے باوجود آپ کے والدین نے آپ کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے خریدے، آپ کے لیے اچھے سے اچھے کرتے خریدے، آپ کے لیے آپ کے اخراجات کے لیے انہوں نے پیسے جمع کیے، آپ کی کتابوں کے لیے پیسے جمع کیے، آپ کی فیس انہوں نے ہزاروں کی شکل میں آپ کی فیس جمع کی ہے۔ اگر آپ ان کی قربانیوں کو سامنے نہیں رکھیں گی تو پھر آپ سے بڑا بے وفا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ والدین کی صورتیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ ان کی قربانیاں آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ تو ہمیں کرنا کیا، مایوس ہونا، امید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں، محنت کریں، ضرور اللہ محنت کا پھل بہتر سے بہتر دے گا۔ اس کے بعد چھٹی بات جو بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں وہ ہے اساتذہ کرام کا ادب و احترام۔ حصول علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے، حصول علم کے آداب میں سے ہے۔ جب تک ہم اساتذہ کا ادب و احترام نہیں کریں گے ہمیں علم حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اساتذہ جو آپ کو علم دیتے ہیں، وہ اساتذہ جو اچھائی اور برائی کی پہچان آپ کو کرواتے ہیں، وہ اساتذہ جو آپ کو آپ کے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا ادب اور سلیقہ سکھاتے ہیں، ایسے اساتذہ کرام کا اگر آپ نے ادب و احترام نہیں کیا تو پھر آپ پر علم کا فیض نہیں ہوگا، اللہ آپ کے ذہن و دماغ میں علم کو پائیدار نہیں بنائے گا۔ تو چاہیے ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کریں، اپنے اساتذہ کی عزت و توقیر کریں، اساتذہ کی غیر موجودگی میں جب ان کا ذکر ہو ان کا ذکر خیر کیا جائے، ان کو برے القاب سے ان کی برائی نہ بیان کی جائے، ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ یہ ایک کامیاب طالب علم کی علامت ہے کہ ایک کامیاب طالب علم اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرتا ہے۔ تو یہ 6 باتیں ہوئی۔ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا، میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ علم کے راستے میں ایک بہت بڑی چیز جو علم کی ترقی کو پار کرنے میں بہت بڑی معاون ثابت ہوتی ہے وہ ہے کسی بھی ادارے کے، کسی بھی مدرسے کے، کسی بھی کلیہ کے اصول، اس کے قوانین، اس کے ضوابط۔ یہ اس پر جب ہم عمل کریں گے اصول اور قوانین پر، اس کے ضوابط پر، یاد رکھیں یہ بھی علم کے آداب میں سے ہے۔ آپ کے ادارے میں، کلیہ میں یا کسی بھی مدرسے میں، جامعہ میں جو اصول، جو قوانین بنائے جاتے ہیں، وہ اصول اور قوانین کیا ہوتے ہیں؟ ایک اجتماعی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک اجتماعی نظم کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے ہوتے ہیں، کسی پر زبردستی تھوپنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کوئی بھی قانون مدرسے کا، کلیہ کا، ادارے کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے، جو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ سارے قوانین ہمارے حساب سے بنائے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مدرسے کے یا کلیہ کے کسی بھی ادارے کے جو قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا یہ بھی علم کے حصول علم کے لیے ضروری ہے، ان پر عمل کرنا حصول علم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کلیہ میں آپ بھی موجود ہیں، خاص طور میں آپ کو داخلہ دیا گیا، آپ کو ایسے ناواقف نہیں چھوڑا گیا، آپ کو باقاعدہ قوانین بتائے جائیں گے، آپ کے علم، آپ کے تعلیم کا وقت بتایا جائے گا، آپ کے کھانے کا وقت آپ کو بتایا جائے گا، آپ کے کھیلنے کا وقت آپ کو بتایا جائے گا، آپ کے سونے کا وقت آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ضروری یہ ہوتا ہے جب ہمارے اوقات متعین ہیں، جب ہمارے کھیلنے کے اوقات متعین ہیں، جب ہمارے پڑھنے کے اوقات متعین ہیں، تو باقاعدہ انہی اوقات کو وہی ہم کام کریں، ان اوقات میں ان کاموں کو انجام دیں گے۔ تو یاد رکھیے کلیہ کے کسی بھی ذمہ دار شخص کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، آپ کے حق میں دعائیں کریں گے، آپ کے والدین کے حق میں دعائیں کریں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں، میں نے مناسب، اس کے علاوہ بہت سارے آداب ہیں لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ ان باتوں پر آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا ہے مجھے سب سے پہلے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم طالبان علوم نبوت نے جس جذبے کے ساتھ ہم طالبان علوم نبوت یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ارادوں کو، ہماری نیتوں کو خالص فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیابی عطا فرما۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔